بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی ملحد یہ اعتراض کرے کہ مسلمان نظر نہ آنے والے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو جو نظر نہیں آتا وہ اس کو کیسے مانا جائے اور کیسے اس کی عبادت کی جائے؟ سوال یہ ہے کہ جیسا میں نے کیا، ہماری نظر، ہماری فکر، ہماری عقل، ہر چیز یہ چیزیں محدود ہیں۔ مثلا میں ایک ہاتھ تک دیکھ سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک ہاتھ تک ہم سن سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں سن سکتے۔ ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہماری فکر، ہماری عقل، یہ تمام محدود ہیں۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ جس کو ہماری آنکھ نہ دیکھ سکے، کیا وہ چیز ہے ہی نہیں؟ یہ تب آپ کہہ سکتے ہیں جب آپ کی نظر ہر شے دیکھ سکتی ہے، جب آپ کو بھی تسلیم ہے کہ ایک حد تک میری نظر دیکھتی، آگے نہیں دیکھتی، تو پتہ چلا کہ ہماری تمام یہ صلاحیتیں محدود ہیں، جبکہ اللہ کریم کے بارے میں ہمارا بنیادی عقیدہ ہی یہ ہے کہ اللہ کی ذات غیر محدود ہے، اس کی صفات لامتناہی ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ایک کالج کے لڑکے نے مجھ سے کی، تو کہتے ہیں کہ جب نظر نہیں آتا پھر ہم کیسے مان لیں کہ یہ ہو رہا ہے؟ میں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ آپ کے بال بڑھ رہے ہیں، آپ سارے سوچیں بال بڑھ رہے ہیں، ناخن بڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگا جی ہم بڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ دکھائیں کیسے بڑھ رہے ہیں؟ آپ بال بڑھ رہے ہیں تو کیسے بڑھ رہے ہیں؟ بال بڑھ رہے ہیں لیکن نظر ادراک نہیں اس کا کرتی، ناخن بڑھ رہے ہیں لیکن نظر ادراک نہیں پھیلا، یعنی اس کی رفتار کو نہیں۔ تو جب اتنی نظر ہماری عاجز ہے کہ ہم ایک چیز مسلم مانتے ہیں کہ ہمارے بال بڑھ رہے ہیں لیکن اب اسے اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تو پتہ چلا ہمارے تمام ادراکات محدود ہیں۔ تو انسان مخلوق ہے، اس کے ادراکات محدود ہیں، اور اللہ کی ذات لامحدود ہے، لہذا لامحدود کو محدود کے دائرے میں لانا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اسی طرح یہ ہم قبلہ صاحب کے پاس سبق پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ روس میں ایک وہاں کمیونزم تھا، تو ایک وہاں پروفیسر یہ لیکچر دے رہا تھا یہی بات کہ دیکھو جی جو چیز نظر نہیں آتی اسے کیسے ہم الہ مان لیں۔ ایک طالب علم نے کہا جی میں آپ کو عقل مند نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے آپ کی عقل نظر نہیں آتی۔ تو یہ محدود ہماری عقلیں ہیں، اللہ رب العالمین ہیں اور وہ اپنے افعال اور قدرتوں سے پہچانے جاتے ہیں، اس کے ہزاروں دلائل علماء کرام نے عطا فرمائے۔ یہ بڑی تفصیلی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو اللہ کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہوگا۔ اس سلسلہ میں شاید حضرت قبلہ علامہ مولانا حلوی صاحب کو یاد ہو کہ شرح عقائد کے پیریڈ میں اس پر ہم نے پڑھا تھا کہ مثلا میں ہوں تو ہر چیز کا ایک نہ ایک نقطہ انتہا ماننا ضروری ہے۔ میں ہوں، مجھ سے پہلے میرے ماں باپ تھے، ان سے پہلے ان کے ماں باپ تھے، ان سے پہلے یہ سلسلہ چلتا چلتا یہاں تک کہ اگر یہ ہم مانتے جائیں کہ کائنات میں تسلسل ہی تسلسل ہے تو کسی چیز کا نقطہ ابتدا معلوم نہیں ہوگا، لہٰذا اس کائنات کے تسلسل میں ایک ایسی ذات کو ماننا ضروری ہے جو خود ان تسلسل کی اس کیفیت سے ماورا اور پاک ہو، اور وہی وہ ذات ہے جو اس نظام کائنات کے تسلسل کو پیدا